السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ احزاب کے منتخب آیات جو کہ ہماری یونیورسٹی کے سلیبس میں ہیں، اس میں اب آگے ہماری آیات ہیں 32 اور 33۔ سورۃ احزاب میں مختلف آیات جو دی گئی ہیں ان کی تشریح کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، ان کی اطاعت کے ریفرنس میں آیات یاد کر لیں اور وہی والی آپ ساتھ ساتھ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا زیادہ تر ہوتا ہے ایسے کہ یونیورسٹی میں یہ پوری ہی آیت آ جاتی ہے، آپ کو پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اور کبھی ممکن ہے کہ اس طرح الگ سے چھوٹی سی آیت، اس کا لاسٹ پورشن دے دیا جائے اور اس کو آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں یہ آیت کا پورشن اس طرح ہے کہ اس کی تشریح کافی لمبی ہے، آپ کی بک پہ بھی اچھی دی ہے، آپ اس کو کرتے ہوئے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ زیادہ اردو میں بات نہ کیجیے، جو ٹو دا پوائنٹ ہے چیزیں وہ لکھتے ہوئے، آیات احادیث اور جو اس سے متعلقہ اگر کوٹیشن ہے جیسے آپ کے سلیبس میں، وہ آپ لکھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی چلیے ترجمہ اور تشریح کی طرف۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویو، لستن کاحد من النساء، لستن نہیں ہو تم، کاحد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، ان اتقیتن اگر ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول تو نرم نرم بات نہ کرو گفتگو میں، فیطمع الذی پس امید میں پڑ جائے وہ شخص، فی قلبہ جس کے دل میں، مرض مرض ہے، وقلن قولا معروفا اور بات کہو تو معقول یا دستور کے مطابق، وقرن فی بیوتکن اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت اور بناؤ سنگھار نہ کرو زمانہ جاہلیت کا، اولا پہلا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما صرف، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیذہب عنکم الرجس کہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، اہل البیت اے اہل بیت، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا اور پاک کر دے تم کو پاک اور صاف کرنا۔ جی بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو بات میں ایسی نرمی پیدا نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ امید پیدا کر لے۔ تم دستور کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کے پہلے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر کے صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج کی شان بیان کرتے ہوئے عظمت بیان کی ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ مومنین کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ، تمہیں دوسروں سے بڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں فضیلت کئی لحاظ سے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہ ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے احترام میں ماں کا درجہ رکھتی۔ نمبر 2 کہ تمہیں ہر نیک کام کے بدلے میں دوہرا اجر ملے گا۔ تمہارے گھر میں یہاں تک کہ ازواج میں سے حضرت عائشہ کے بستر پر قرآن کا نزول بھی ہوتا تھا، تو یہ بلا شبہ بیان کر دیا گیا کہ وہ تمام عورتوں سے افضل قرار دے دی۔ اب فضیلت کے لیے شرط کیا رکھی ہے؟ یہ شرط بیان کر دی، مقصود بھی یہی ہے کہ اس طرح کا بھروسہ نہ رکھنا کہ تم ازواج رسول ہو لہذا اس وجہ سے تمام تر چیزیں تم سے الگ کر دی گئی ہیں، بلکہ تقوی میں اور احکام الہی کی پابندی میں تمہیں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید آپ احکام الہی کی پابندی کرنے والی نہ تھی، بلکہ برعکس اس کے بتایا گیا کہ تمہیں ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور سختی سے عمل کرنا ہے، کیونکہ لوگ بھی تمہاری
تقلید کریں گے یا پیروی کریں گے. اور جب ایک بندہ نمونہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر ذرا بھی سستی کا اظہار نہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو کسی طرح فتنہ و فساد اور شر انگیزی کا موقع نہ ملے. یہاں ایک آپ کوٹیشن کوٹ کی گئی ہے، آپ اس کو بہت ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تفہیم القرآن میں غیر محرموں کے سے بات چیت کے بارے میں بیان کیا گیا. آپ اس کا سٹارٹ لکھ سکتے ہیں، ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ایسا لہجہ اور انداز گفتگو ہونا چاہیے جس سے کہ بات کرنے والے کے دل میں کبھی یہ خیال نہ گزرے کہ اس عورت سے کوئی اور بھی توقع ہو سکتی ہے. اتنا آپ لکھ کر آپ چاہے تو کنٹینیو کا سائن لگا دیں. اور پھر لاسٹ پورشن جو ہے، اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے لوچدار انداز گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے سے بھی روکتا ہے، تو کیا پسند کرے گا کہ وہ سٹیج پر آ کر گائے، ناچے اور لوگوں کے ناز نخرے دکھائے؟ یہ کوٹیشن جو ہے بہت لمبی ہے، تو آپ کو ضرورت ہے کہ جتنی آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے وہ آپ ذکر کرتے ہوئے، چونکہ کوٹیشن ہے تفہیم القرآن سے لی ہے، تو آپ ان کو مینشن کرتے ہوئے ایک اچھا امپریشن ہے، لیکن آپ پوری نہ لکھیں. اور بہتر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی آپ کوٹیشن لکھتے ہیں یہ انورٹڈ کوماز میں ہوتی ہے، تو اس طرح کے ادھر سے آپ نے اقتصابات جو پیجز ہیں وہاں سے لیا ہے، آپ اگر اس کو انورٹڈ کوماز میں مینشن کریں تو بہتر ہے. اور وہی میں نے بتایا کہ لمبی یاد نہیں ہوتی تو اس کو شارٹ کر لیں اور کنٹینیو کا سائن ڈال کے ٹو دا پوائنٹ جو ہمارے اس وقت میں آیات سے متعلق ہے اتنا ہی لکھ لیجیے. پھر سورہ احزاب کی 33 نمبر آیات میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا جو کہ امت مسلمہ کی تمام عورتوں کے لیے رہنمائی کی حیثیت سے ہے. سب سے پہلے کہ پردے کے احکامات، ان کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی تلقین، اللہ اور رسول کی اطاعت، اہل بیت اور ان کا مقام و مرتبہ. اب پردے کے لحاظ سے حجاب یا ستر سے مراد جسم کا کم سے کم حصہ ہے شرعی لحاظ میں، جسے دوسروں سے چھپانا ضروری ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ستر کیا ہے، ایک پورے انسان کا، ایک عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کا پورا بدن جو ہے وہ سبھی سے چھپانا، یہ ستر ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، والد ہیں، تو تب بھی اپنے آپ کو، اپنے پورے بدن کو چھپا کر رکھتے ہیں، کوئی بھی ہے. لیکن حجاب جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو غیر محرم جو ہیں ان سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا، یہ حجاب کہلاتا ہے. یعنی ستر تو اپنی پوری بدن کو ڈھانپ لینا، چھپا لینا، وہ ایک آزاد عورت کا پورا بدن اس کا ستر ہی ہے، سبھی سے اسے چھپانا ہے. لیکن حجاب جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو اپنے اوپر اچھی طرح اپنی اوڑھنیوں کو لپیٹ لو، اس کا حکم ہے. اب چونکہ عربوں میں پردے کا رواج نہیں تھا تو اس وقت میں وہ بڑی آرائش و زیبائش کر کے زیور وغیرہ پہن کر جایا کرتی تھی، اسی وجہ سے زناکاری بھی عام تھی. یہاں تک کہ اس دور میں خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کا طواف بھی وہ ننگا ہو کر کرتے تھے اور اس میں کوئی آر نہ سمجھتے تھے. تو سورۃ الاحزاب میں حکم یہ دیا گیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کرو، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، نہ ان کو ستایا جائے. اب جلبان سے مراد ہی کیا ہے کہ کشادہ کپڑا جسے عورت پردے کے لیے استعمال کرے، یہ کہ پردے کے بارے میں پہلا حکم تھا. اس کے بعد پھر ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو،
یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے کہ گھروں میں رہنے، عورت کا دائرہ کار ہی اس کا گھر ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا ہی اس کے گھر کے بارے میں جائے گا، جیسا کہ آپ کے سلیبس میں ہی موجود حدیث ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا و والدہا وہی مسئولۃ عنہا، یعنی عورت اپنے خاوند کے گھر، اس کی اولاد کے پر نگہبان اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے عورت کے فرائض میں شامل ہے اپنے گھر کی چار دیواری کو دیکھے، وقرن فی بیوتکن، اور حکم بھی یہ دیا گیا سورہ احزاب میں اپنے گھر میں ٹک کر رہو۔ اگر آپ کو گھر سے باہر جانا بھی ہے تو پھر چند پابندیاں اسلام میں عائد کر دی گئی۔ اس میں کیا ہے کہ عورت اپنے پوشیدہ زینت جو ہے وہ کھولنے کی ممانعت ہے، کسی طرح بھی اس طرح باہر نہ جائے۔ ارشاد ربانی جو سورۃ النور میں تذکرہ ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے ان کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ مسلمان عورتوں کو کپڑا اپنی اوڑھنی کا استعمال کرنے کا جو حکم دیا گیا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر لپیٹ لیں، اپنا منہ، سینہ، گردن اچھی طرح ڈھانپ لیں، اور سورہ نور میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالو۔ پھر امہات المومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی گئی کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نماز کے بارے میں بہت سی آیات پہلے ہی پڑھ چکے ہوئے ہیں، کوئی سی بھی لکھ سکتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حدیث، مختلف احادیث آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہو، کوئی دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا کوئی میل کچیل باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں کہ ایک خاص شرح پر، ایک خاص مقدار پر سال گزرنے کے بعد عمرہ سے لے کر غربہ میں تقسیم کی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے، اس کو صدقہ اور انفاق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سورۃ المؤمنین میں ہے والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوگے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسری جگہ فرمان، بے شک اللہ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا ہے جو کہ ان کے عمرہ سے لے کر ان کے غربہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس سے متعلق آپ پہلے بھی مختلف احادیث آیات پڑھ چکے ہیں، آپ کوئی سی بھی چاہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اطاعت رسول کا حکم دیا گیا، اس کے بارے میں بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ احزاب کی مختلف آیات کے ریفرنس میں اطاعت کی بات ہو چکی ہے، اس میں مختلف اشعار کوٹ کر سکتے ہیں۔ جو آیات ابھی آپ کو یاد ہیں وہ ان میں سے لکھ لیجئے، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حکم دیا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بھی اس میں ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور میری سنت۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اس کے بعد تشریح میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم سے، بے شک اللہ چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے گندگی کو گندگی کو دور کر دے۔ تو رجس اور تطہیر کی وضاحت کے لحاظ سے فقہ نے ادھر تذکرہ کیا ہے کہ رجس ان سے مراد گندگی اور ناپاکی ہے۔ یہاں اس گناہ اور خطا کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو ہر وہ چیز جو شرعن یا طبعاً قابل نفرت سمجھی جائے۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ انہیں ہر طرح کے فسق و فجور اور نافرمانیوں سے پاک کرنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد۔ تطہیر کا لفظ جو بیان کیا گیا کہ جنت میں اللہ ان کو بلند مقام اور رتبہ فرمائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حسن اور حسین کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شان یہ ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح تو گویا یہ تذکرہ کہ اللہ کی طرف سے اہل بیت کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پاکیزگی اور طہارت کا وعدہ کیا گیا۔ اب یہاں تھوڑا سا تذکرہ ائمہ کے نزدیک کہ اہل بیت اور ان کا مقام و مرتبہ ہے کیا، یعنی گھر والوں کا لفظ جو بولا تو اس میں کون کون شامل ہے، اہل و عیال کون ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان پر ایک کپڑا ڈال دیا، دعا فرمائی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم الگ رہو، تم تو خیر ہی ہو۔ بے شمار روایات میں یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، لہٰذا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو ان کو خارج قرار دیتے ہیں۔ یہاں ائمہ کے نزدیک تھوڑی سی بحث ہے، اصل چیز کہ آپ صرف یہ دلائل بیان کرتے ہوئے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی رائے کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاق و سباق کے لحاظ سے حضرت فاطمہ کو اور ان کے حسن اور حسین کو، حضرت علی کو آپ نے اہل بیت قرار دیا۔ واللہ عالم جس طرح فقہ نے اس کی تشریح بیان کی ہے تو اس لحاظ سے آپ اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف صحابہ اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس اور عروہ بن زبیر، اکرمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہیں، گویا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کی تمام ازواج مطہرات اور اولاد سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے آپ اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کریں گے کہ فقہ کا یہ اختلاف بھی ہے، لیکن اس میں بنیادی چیز کہ تمام تر لوگ اس میں اہل بیت میں شامل ہیں۔ جی امید کرتی ہوں کہ اس کے بنیادی نکات آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ سورہ احزاب کی آیت اگر یہ آپ کو آتی ہے تو 10 مارکس کے لیے ہے، اور
اس کے مکمل طور پر جو اس کی تشریح ہوتی ہے، زیادہ تر جو شارٹ کویسچنز ہیں اس میں بھی پوچھی جا سکتی ہے یہ، اور لانگ میں پورے 10 نمبر کا سوال ہے. آپ نے اس کے تمام تر پوائنٹس جتنا کوشش کریں آپ اس کے اردو کو سکپ کر کے کم کرتے ہوئے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ایڈ کرتے ہوئے آپ اس کی تشریح کریں اور اپنے وقت کا خیال رکھیں. جی اس کے تمام تر پوائنٹ اپنے اچھی طرح ذہن نشیں کر لیجئے. انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.